السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to teach you a story from ہمارا آقا. اچھا دوستو، امید ہے کہ آپ نے ہماری جو پچھلی ویڈیوز چل رہی ہیں ہمارا آقا سے ریلیٹڈ وہ سن لی ہوں گی. آج ہم اس میں سے جو ٹائٹل پڑھیں گے وہ ہے یتیم کی دائی. تو دائی کہتے ہیں شاہنواز جو کہ نینی ہوتی ہے، جو کہ چھوٹے بچوں کو لک آفٹر کرتی ہے، ان کو فیڈ کرتی ہے، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں دائی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پیاری بات ہمیں پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، عرب میں دستور تھا کہ دیہات سے ہر 6 مہینے عورتیں شہروں میں آتیں اور شرفاء کے شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے لیے گاؤں میں لے جایا کرتی تھیں. کیونکہ شاہنواز گاؤں میں ولیجز میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ وہاں پر ایئر جو ہوتی ہے کلین ہوتی ہے اور زیادہ کھلی جگہ ہوتی ہے، تو وہ عورتیں چھوٹے بچوں کو جو دودھ پیتے بچے ہوتے تھے ان کو لے جاتی تھیں گاؤں میں، اور وہاں پر اس سے پھر ان عورتوں کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ان کی روزی کا معقول سامان ہو جاتا. روزی کہتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر کو، یعنی کہ ان کے کھانے پینے کا ان کی سورس آف انکم ہو جاتا تھا. کیونکہ بچوں کے والدین ان کو اس خدمت کا بہت معقول معاوضہ دیا کرتے تھے. ماں باپ کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ان کے ننھے بچے دیہات کی کھلی ہوا میں پرورش پا کر خوب مستعد، تندرست اور چست و چالاک ہو جاتے. اسی دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی بنو سعد کی عورتیں مکہ کے شرفاء کو لینے آئیں، اور ہر ایک عورت نے جلدی جلدی امیر بچوں کو سنبھال لیا. مگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ کی، کیونکہ ایک تو یتیم بچہ تھا، اور یتیم بچہ عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا. منحوس کہتے ہیں بیڈ، نیگیٹو، اور یعنی کہ جس کو اچھا نہ سمجھا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر جو تھے ان کی پیدائش سے پہلے، ان کی برتھ سے پہلے وفات پا گئے تھے نا، تو پھر وہ اس بچے کو لینے والا کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر. اس لیے کس امید پر کوئی عورت یہاں آتی اور بچے کے لیے درخواست کرتی. جب آمنہ نے سنا کہ دیہات سے عورتیں بچوں کو لینے آئی ہیں، تو وہ خیال کرنے لگی کہ اگر اس وقت بچے کا باپ زندہ ہوتا یا میں مالدار ہوتی تو کوئی عورت میرے بچے کو بھی لینے آتی. لیکن یہاں دونوں چیزیں نہ تھیں. لاچار غریب بیوہ آہ کھینچ کر اور دل محسوس کر رہ گئی. انہی عورتوں میں حلیمہ نام کی ایک دائی تھی. بیچاری غریب بھی تھی اور کمزور بھی. ایک اور وہاں پہ جو نینی تھی اس کا نام کیا تھا؟ حلیمہ. اور وہ بیچاری بہت زیادہ غریب بھی تھی اور کمزور بھی تھی. اس کو بہت دوڑ دھوپ کے باوجود کوئی بچہ ہی نہ ملا جس کو وہ لے کے جاتی اپنے ولیج میں، اور اس کو لک آفٹر کرتی، اس کو فیڈ کرتی اور اس کو رکھتی. تو وہ بڑی حسرت کے ساتھ اپنی ساتھی عورتوں کو تک رہی تھی جن کے پاس بڑے بڑے امیروں کے بچے تھے. غریب حلیمہ بچہ نہ ملنے پر غمگین تھی. غمگین کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ مجھے نہیں پتا. سیڈ تھی، اداس تھی، مگر قسمت سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی. اور فرشتے یعنی کہ اینجلز آسمان سے جھانک کر کہہ رہے تھے کہ حلیمہ تجھے بچہ نہیں بلکہ بنی نوع انسان کا سردار اور اقلیم روحانیت کا تاجدار ملنے والا ہے، ذرا صبر تو کر. وہ بیچاری عورت جو تھی وہ سیڈ فیس بنا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے کسی نے اپنا بیبی دیا ہی نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں. اور دوسری طرف ایسے ہوا کہ جو فرشتے تھے، اینجلز تھے آسمان میں، وہ دیکھ کے حلیمہ کو مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس تھوڑا ویٹ اور کرو، اور تمہیں اتنا بڑا ایک ہم بنی نوع انسان کا سردار کہتے ہیں کنگ کو، وہ ہم تمہیں دینے والے ہیں. جب حلیمہ کو باوجود سخت کوشش کے کوئی بچہ نہ ملا تو اس نے بہت سی مایوس ہو کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں جا کر آمنہ کے بچے کو ہی لے آؤں. اگرچہ وہ یتیم ہے اور اس کی ماں کے پاس دینے دلانے کو بھی کچھ نہیں، لیکن اگر میں بچے کو نہ لینے گئی تو میرے ساتھ کی دوسری عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی اور مجھے تانے دیں گی کہ تمہیں دیکھو کسی نے اپنا بچہ دیا ہی نہیں، اس لیے بیکار سے بگار بھلی، بولو تمہاری کیا رائے ہے. شوہر کا نام تھا حارث. سن کر کہنے لگا مجبوراً یہی کرنا پڑے گا. لاچاری پر بت سے بھاری قبیلے میں آخر عزت بھی تو رکھنی ہی ہے. لاچاری پربت سے بھاری قبیلے میں آخر عزت بھی تو رکھنی ہی ہے. میاں بیوی کی اس گفتگو کے بعد حلیمہ آمنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی میں آپ کے بچے کو لینے آئی ہوں، اگر آپ دے دیں تو لے جاؤں. اب وہ جو سیڈ لیڈی تھی نا، جو نینی تھی، وہ اس نے سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں آمنہ، ان کے پاس میں جاتی ہوں اور ان کے بیبی کو لے آتی ہوں. چلو اگر تھوڑے پیسے بھی مل جائیں تو چلو کچھ نہ کچھ تو میرے پاس ہوگا نا. تو
آمنہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تھیں انہوں نے جواب دیا ہاں لے جاؤ، مگر میں تمہاری خدمت کا معاوضہ کہاں سے دوں گی، کیونکہ نہ بچے کا باپ زندہ ہے اور نہ میں امیر ہوں۔ حلیمہ نے کہا میں اس خیال سے نہیں آئی، صرف بچے کو لینے آئی ہوں۔ ماں بولی تمہارا شکریہ، لیکن آخر ہر شخص بدلے کی امید میں ہی دوسرے کا کام کرتا ہے۔ حلیمہ نے جواب دیا نہیں، مجھے بدلہ اور معاوضے کی خواہش نہیں، میں صرف بچہ چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر نہایت اصرار سے بچے کو لے گئی۔ حلیمہ تجھے کیا خبر تھی کہ جس غریب اور یتیم بچے کو تو لے جا رہی ہے وہ تیرے لیے مکہ کے تمام امیر کبیر بچوں سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوگا۔ حلیمہ خود کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہی ہماری تنگ دستی اور غربت اور مفلوق الحالی آرام و راحت اور خوشحالی میں بدل گئی۔ اب وہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکت تھی کہ جب وہ چھوٹے سے بیبی تھے نا تو وہ حضرت حلیمہ ان کو اپنے گاؤں میں لے کے گئی نا، تو وہ اتنی غریب عورت تھی، لیکن جیسے ہی وہ چھوٹے سے بیبی کو لے کے گئیں تو اللہ میاں نے اتنی برکتیں ان کے گھر میں دیں کہ وہ اچانک رچ ہو گئیں، اور ہماری کمزور اور سست رفتار اونٹنی قبیلے کی ساری اونٹنیوں سے زیادہ چاقو چومد ہو گئی۔ ان کے پاس ایک کیمل ہوتا تھا، وہ بہت ہی سلو تھا، بہت ہی زیادہ، کیونکہ وہ ویک جو تھا، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ساتھ لے کے گئی تو وہ کیمل سب سے زیادہ فاسٹ ہو گیا۔ کیسے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے نا، جب جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا شانوت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برکتیں رکھتا ہے، وہ جس گھر میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ برکت آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تو اپنی ساری برکتیں بھی لے کے گئے، اور پھر وہ کہنے لگیں کہ ہماری بکریاں خاندان کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکریاں بن گئیں۔ اگرچہ شروع میں حلیمہ بہت ہی بے دلی کے ساتھ مجبوراً بچے کو اس کی ماں سے لائی تھی، مگر آج اپنے انتخاب پر پھولی نہیں سماتی تھی۔ تو یہ تھا شانواز وہ واقعہ جس میں حضرت حلیمہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بچپن میں اپنے گاؤں میں لے کے گئیں اور ان کو لک آفٹر کی، ان کا چھوٹا سا ایک سٹوری ہم نے پڑھی ہے۔ تو آپ کو کچھ اچھا لگا ہے؟ یہ کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو یہ آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اور اسی واقعے کو ہم آگے والی ایپیسوڈز میں کنٹینیو کریں گے۔ تو شانواز اب اس کو ویڈیو کو ختم کریں؟ ہاں جی، چلو اللہ حافظ کر لیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ دوستو، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو subscribe our channel.